بسم الله الرحمن الرحيم. وقد يكون المفعول المطلق للتأكيد والنوع والعدد مثل جلست جلوسا وجلسة وجلسة. مفعول مطلق کی تعریف پچھلے اسباق میں آپ لوگوں نے پڑھ لی ہے کہ مفعول مطلق سے مراد ایسا اسم ہے جو دلالت کرے اس چیز پر جس کو ایسے فعل مذکور کے فاعل نے کیا ہو جو اس اسم کے معنی میں مشتمل ہو۔ اس کی وضاحت، اس کی قسمیں اور اس کے احکامات کچھ پڑھ لیے تھے۔ آگے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے مفعول مطلق کی تقسیم بیان فرمائی ہے۔ مفعول مطلق کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 تاکید کے لیے، نمبر 2 نوع بیان کرنے کے لیے، اور نمبر 3 عدد بیان کرنے کے لیے۔ اب کہاں پر یہ تاکید کے لیے ہوگا، کہاں نوعیت کے بیان کے لیے ہوگا اور کہاں عدد کے لیے ہوگا، تو اس کی شارح نے وضاحت فرمائی ہے کہ اگر کوئی فعل آ گیا اور فعل کے آنے کے بعد مفعول مطلق کا تذکرہ ہوا، لیکن اس مفعول مطلق سے زائد کوئی معنی پیدا نہیں ہوا، بس ایسا ہے کہ جو ماقبل میں فعل مذکور ہے اسی مذکور فعل کا جو مفہوم ہے، اسی کا جو مفہوم ہے، اسی کا جو معنی ہے، اس کی پختگی تو ہوئی ہے، اس کی تاکید تو ہوئی ہے، اس کو مزید پکا کیا جا رہا ہو، لیکن اس معنی کے علاوہ مزید کوئی اور اس کے اندر کوئی اضافہ نہ ہوا ہو۔ لہذا ایسی صورت کے اندر جو مفعول مطلق ہوگا، اس مفعول مطلق کو کہیں گے کہ یہ تاکید کے لیے ہے۔ یہ کس کے لیے ہے؟ تاکید کے لیے۔ اور اگر فعل کے بعد مفعول مطلق کو ذکر کیا اور مفعول مطلق کو ذکر کر لینے کے بعد ایسے ہوا کہ وہ جو مذکورہ فعل ہے اس کے انواع میں سے کسی ایک نوعیت پر دلالت ہو، جیسے بیٹھنا یہ ایک کام ہے، لیکن آپ کہتے ہیں جلسۃ القاری، قاری صاحب کے بیٹھنے کی طرح، اب یہ بیٹھنا جو ہے اس کی وہ مطلق تھا، اس نے کیا کر دیا، اس کی مختلف قسمیں ہیں کہ جی قاری صاحب کیسے بیٹھتے ہیں، دفتر میں لوگ کیسے بیٹھتے ہیں، مسجد میں کیسے بیٹھتے ہیں، یہ مختلف اس کی انواع ہیں۔ لہذا جلسۃ القاری نے کیا کر دیا، ان انواع میں سے کسی ایک نوع پر دلالت کی کہ بیٹھنے کی یہ ایک مخصوص حالت ہے۔ لہذا اس طرح کی نوعیت پر اگر دلالت ہو اس فعل کے تو وہاں پر کیا ہوگا، وہ نوع کے لیے ہوگا۔ اور اگر وہ اس فعل کے تعدد پر دلالت کرے، کس پر دلالت کرے کہ جی یہ جو ماقبل میں مذکورہ فعل ہے، مفعول مطلق آ کر یہ بتا دے کہ وہ 1 مرتبہ ہوا یا 2 مرتبہ یا اس سے زائد مرتبہ، تو لہذا وہ اس کے تعدد پر اگر دلالت کرے تو پھر یہ کس کے لیے ہوگا، عدد کے لیے۔ بالکل آسان سی بات ہے۔ وقد یکون للتأکید، یکونوں کے بعد المفعول المطلق نکالا کس کے لیے، یکونوں کے اندر اسم کے تعین کے لیے، کہ کبھی یہ مفعول مطلق ہوتا ہے تاکید کے لیے۔ تاکید کے لیے کب ہوتا ہے؟ ان لم یکن فی مفہومہ زیادۃ، اگر اس کے مفہوم میں کوئی زیادتی نہ ہو، علامہ یفہم من الفعل، اس مفہوم سے جو فعل سے سمجھ میں آ رہا ہے، جتنا مفہوم فعل سے سمجھ میں آیا اس سے مفعول مطلق کے آنے کی وجہ سے کوئی زیادتی نہیں ہوئی، بس وہی مفہوم اس سے بھی سمجھ میں آ رہا ہے۔ جیسے آپ کہتے ہیں ضربت ضربا، نصرت نصرا، اکلت اکلا، تو لہٰذا یہ اکلا نصرا ضربا، یہ اس طرح کا جو ہے کوئی لفظ آ گیا تو اس نے کسی زائد معنی پر دلالت نہیں کی، بلکہ اسی معنی پر اس کی دلالت ہے جو فعل سے اس کا معنی سمجھ میں آ رہا ہے، تو اس وقت یہ تاکید کے لیے ہوگا۔ والنوع للتأکید، والنوع، اور نوع کے لیے ہے کبھی ان دل علی بعض انواعہ، اگر یہ اس فعل کے بعض انواع پر دلالت کرے، یہ اگر اس فعل کے بعض انواع پر دلالت کرے، جیسے بیٹھنے کی مثال میں نے دی۔ والعدد، اور کبھی یہ مفعول مطلق عدد کے لیے ہوگا، ان دل علی عددہ، اگر یہ اس فعل کے عدد پر دلالت کرے، جیسے اب مثالیں دی ہے جلست جلوسا، یہ تاکید کی مثال ہے کہ جلوس سے جو معنی سمجھ میں آ رہا ہے یہی معنی جلست سے بھی سمجھ میں آ رہا ہے، جلوس کی وجہ سے اس جلست والے معنی کے اندر کسی طرح کا کوئی اضافہ نہیں ہے۔ آگے ہے جلستن اور جلستن، جلستن بکسر جیم ہو
تو یہ نوعیت کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے۔ فعلہ کا وزن یہ نوعیت کے لیے آتا ہے، اور فعلہ کا جو وزن ہے یہ عدد کے لیے مرہ واحدہ کے لیے آتا ہے۔ تو جلستو جلستن بکسر الجیم للنوعی، یہ کس کے لیے ہے؟ نوعیت کو بیان کرنے کے لیے۔ وجلستن اور بفتحہا، جیم کے فتحہ کے ساتھ، للعدد، کس کے لیے؟ تو یہ یہاں پر تینوں قسمیں ہو گئے۔ آگے ان تین قسموں کے جو ہے وہ کچھ احکامات کا بیان ہے، اور وہ یہ ہے کہ جی اب لوگوں نے پڑھ لیا کہ پہلا تاکید ہے، دوسرا نوع ہے، تیسرا عدد ہے، تو اس میں اگر کسی جگہ پر مفرد تثنیہ جمع لانے کی ضرورت ہو تو کس کو ہم مفرد تثنیہ جمع اور تثنیہ اور جمع لا سکتے ہیں اور کس کو نہیں لا سکتے؟ تو پہلی جو قسم ہے جو تاکید کے لیے ہے اس کے بارے میں پڑھ لیا کہ جی یہ جو ہے وہ محض ماہیت پر دلالت کرتا ہے، جو مفہوم فعل سے سمجھ میں آ رہا ہے اسی مفہوم پر اسی مفعول مطلق کی بھی دلالت ہے۔ تو جیسے ماہیت اس فعل کی وہ سمجھ میں آ رہی ہے اس فعل سے، اسی ماہیت پر اس کی دلالت ہے، اور محض مطلق جو ماہیت ہوتی ہے اس میں کسی طرح کا تعدد نہیں ہوتا۔ جیسے مارنا ہے، جیسے کیا ہے؟ مارنا ہے، مدد کرنا ہے، نکلنا ہے، داخل ہونا ہے، بیٹھنا ہے، اٹھنا ہے، یہ مطلق اس طرح کے جب افعال ہو تو یہ ایک ایسی ماہیت ہے جس میں تعدد کا کوئی جو ہے وہ نہیں ہوتا، بلکہ وہ صرف اور صرف اس ماہیت پر ہی دلالت ہوتی ہے۔ جیسے مارنا، کھانا، پینا، اٹھنا، بیٹھنا، اس میں کس چیز پر دلالت ہے؟ صرف اس فعل کی حیت پر دلالت ہے کہ جی اس کام پر دلالت ہے، باقی یہ کام کی نوعیت کا بھی کوئی تذکرہ نہیں ہے، اس کے اندر کام کی عدد کا بھی کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ لہذا چونکہ جو تاکید کے لیے مفعول مطلق ہوتا ہے اس کی دلالت کس پر ہو گئی؟ محض مفہوم پر اور محض ماہیت پر ہوتی ہے۔ ایسا مفہوم اور ایسے ماہیت جس میں عدد، جس میں تعدد کی کوئی صورت نہیں ہوتی۔ لہذا جب پہلی قسم میں تعدد پر کوئی دلالت نہیں ہے تو اس کو تثنیہ اور جمع بھی نہیں لایا جائے گا، اس لیے کہ تثنیہ اور جمع کی دلالت کس پہ ہوتی ہے؟ تعدد پہ ہوتی ہے۔ تثنیہ ہے تو مطلب دو ہے، جمع ہے تو مطلب کم از کم کتنے ہیں؟ تین ہے یا تین سے زائد ہیں۔ تو لہٰذا یہ تعدد والی جو صورت ہے تثنیہ اور جمع کی جو دلالت ہے وہ تعدد پر ہوتی ہے، اور جو ماہیت کے لیے بات آتی ہے، مصدر آتا ہے، مفعول مطلق آتا ہے، اس میں کسی طرح کا کوئی تعدد نہیں ہوتا۔ اس وجہ سے پہلی قسم کو مفرد ہی رکھا جائے گا، چاہے وہاں پر وہ مفرد ہو، تثنیہ ہو یا جمع ہو، وہاں پر ہم مفرد ہی ذکر کریں گے۔ ہاں البتہ اگر ایسے ہو کہ اس فعل کی ماہیت کی انواع کا ذکر ہو، جیسے جلوس ہے، جلست جلوسن، جلست جلوسن، میں بیٹھ گیا، بیٹھنا۔ اب اگر بالفرض ایسے ہو جائے کہ وہ جو فعل ہے وہ اس کی محض ماہیت نہیں ہے بلکہ اس ماہیت کے آگے پھر کئی انواع ہیں، اگر بالفرض کیا ہے اس کے انواع ہیں تو وہاں پر پھر اس کو بھی وہ تثنیہ یا جمع لایا جا سکے گا۔ اس کے علاوہ جو دوسری قسمیں ہیں کون سی بلا؟ نوعیت اور عدد، چونکہ اس میں تعدد ہے اس وجہ سے وہاں پر اس کو ضرورت کے وقت تثنیہ بھی لایا جا سکتا ہے اور جمع بھی لایا جا سکتا ہے۔ تو فرمایا فل اولو، بس پہلی قسم یعنی وہ قسم الذی للتأکید جو کہ تأکید کے لیے ہے، لا یثنی ولا یجمع، اس کو تثنیہ نہیں لایا جا سکتا اور جمع نہیں، لأنه دال علی الماہیت المعرات عن الدلالت علی التعدد، اس لیے کہ یہ پہلی قسم دلالت کرنے والی ہے علی الماہیت، ایسی ماہیت پر، المعرات عن الدلالت علی التعدد، جو تعدد پر دلالت کرنے سے خالی ہے، جو عاری ہے، عاری کا مطلب خالی ہے، لأنه دال، اس لیے کہ یہ جو پہلی قسم ہے یہ دلالت کرنے والی ہے ایسی ماہیت پر، المعرات عن الدلالت علی التعدد، تعدد پر دلالت کرنے سے وہ کیا ہے؟ خالی ہے۔ والتثنیۃ والجمع یستلزمان التعدد، اور تثنیہ اور جمع یہ دونوں مستلزم ہے کس کو؟ تعدد کو۔ فلا یقال، لہذا یوں نہیں کہا جائے گا جلست جلوسین یا جلست جلوسات، نہیں کہا جائے گا۔ ہاں البتہ اگر کیا ہو جائے، اسی مفہوم کے کئی انواع کا اگر قصد کر لیا جائے تو پھر وہاں پر ہوگا۔
الا اذا قصد به النوع اب العدد، مگر یہ کہ جب قصد کر لیا جائے اس سے نوع کا اور یا پھر کس کا، عدد کا، تو وہاں پر پھر اس مفہوم کے اگر کئی مفہوم مراد ہو، کئی طرح کے مفہوم مراد ہو، یا کی جو ہے وہ مختلف مفاہیم کے اعداد مراد ہیں، تو پھر وہاں پر اس کو تثنیہ اور جمع لایا جا سکتا ہے۔ بخلاف اخویہ، بخلاف اس کے دونوں بھائیوں کے، اللذان ہما للنوع والعدد، یعنی وہ دونوں جو کہ نوع اور عدد کے لیے ہے، تو ان کو پھر تثنیہ اور جمع لایا جائے گا، جیسے جلست جلستین اور جلسات بھی کہیں گے، اور جلست جلستین اور جلسات بھی کہیں گے، جیم کے فتحہ کے ساتھ اور جیم کے کسرہ کے ساتھ، جیسے آپ لوگوں نے پڑھ لیا، ایک کا استعمال عدد کے لیے، دوسرے کا استعمال نو کے لیے، بکسر الجیم اور فتحہ، جیم کے کسرہ کے ساتھ یا اس کے فتحہ کے ساتھ۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟ تو تین قسموں کے اور بھی حکم پڑھ لیے کہ جی ان کا جو ہے کس کو تثنیہ جمع لایا جا سکتا ہے اور کس کو نہیں۔ وقد یکون بغیر لفظی سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ایک اور حکم بیان فرمایا ہے، اور وہ یہ ہے کہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ مفعول مطلق وہ من غیر لفظی ہی ہوتا ہے، من غیر لفظی یا من لفظی، یہ دو قسمیں ہوگی۔ تو گویا کہ مفعول مطلق کی جو ہے وہ الفاظ کے اعتبار سے تین قسمیں بن جاتی ہیں۔ کتنی قسمیں بن جاتی ہیں؟ تین۔ پہلا یہ ہے کہ جی جو عام طور پر مستعمل ہے وہ یہ ہے کہ جو مفعول مطلق ہو، ماقبل والے فعل مذکور کا ہم لفظ ہم معنی ہو، جیسے جلست جلوسن، ضربت ضربن، نصرت نصرن، جو عام طور پر چل رہا ہے کہ ماقبل والا فعل مذکور وہی ہے جس مصدر سے اس کا اشتقاق ہوا ہے، وہی مصدر آگے بطور مفعول مطلق کے ہو، وہ اس کے ہم لفظ بھی ہے اور ہم معنی بھی ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ جی دونوں کا جو لفظ جو ہے وہ ایک ہے لیکن دونوں کے باب الگ ہیں۔ صرف میں آپ لوگوں نے کئی ابواب پڑھے ہیں نا، بہت سارے ابواب ہیں صرفی، ثلاثی مجرد کے 6 ابواب ہیں، مزید فی کے 14 ہیں، اسی طرح رباعی مجرد ہے، رباعی مزید فی ہے، یہ مختلف قسمیں ہیں ابواب کی۔ اب بعض مرتبہ ایسے ہوتا ہے کہ ماقبل کا جو فعل مذکور ہے اس کا باب الگ ہے اور آگے جو مصدر ہے اس کا باب الگ ہے، باقی لفظ جو ہے وہ ایک ہے، جو مادہ ہے بنیادی وہ دونوں کا ایک ہے لیکن اس کے باب کا جو ہے وہ فرق ہے۔ جیسے اس کی مثال یہاں پر دی ہے، انبتہ اللہ نباتن، کیا ہے؟ انبتہ اللہ، انبتا کس باب سے ہے؟ باب افعال سے ہے، مزید فی سے ہے، اور نباتن یہ مجرد ہے، نباتن کیا ہے؟ یہ مجرد ہے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ معنوی اعتبار سے تو یکسانیت ہوتی ہے لیکن لفظ بالکل ایک دوسرے سے الگ ہوتے ہیں، جیسے قعدت جلوسن، قعود، القعود کا معنی کیا پڑا تھا صفۃ المصادر میں؟ بیٹھنا، اور الجلوس کا معنی بھی بیٹھنا، تو دونوں کا معنی ایک ہے لیکن قعدہ یہ الگ لفظ ہیں اور جلسہ یہ کیا ہے؟ الگ لفظ ہے۔ تو یہ تین طرح سے اس کا استعمال ہوتا ہے، لفظ اور معنی دونوں کا اتفاق ہو، صرف باب کا اختلاف ہو، صرف معنی متفق ہو اور لفظ ایک دوسرے کے ساتھ بالکل کیا ہو؟ الگ الگ ہوں، تو لہٰذا یہ تینوں طرح سے اس طرح کا استعمال جو ہے وہ ہوتا ہے۔ لیکن عمومی احوال کس طرح کے ہوتے ہیں کہ دونوں ایک جیسے ہی ہوتے ہیں۔ تو فرمایا وقد یکون بغیر لفظی، کبھی یہ مفعول مطلق اس کے لفظوں کے بغیر ہوتا ہے، یعنی ماقبل والے فعل مذکور کے لفظوں کے علاوہ سے ہوتا ہے۔ کیا مطلب ہے اس کے لفظوں کے علاوہ سے ہونے کا؟ تو فرمایا مغایرا للفظ فعلہ، یعنی اس کے فعل کے لفظوں کے ساتھ وہ مغایر ہو، اس کے فعل کے لفظوں کے ساتھ وہ مغایر ہو۔ اب آگے اس کی صورت بیان فرمائی ہے، اما بحسب المادتی، یا پھر کیا ہوگا؟ یہ مغایرت مادہ کے اعتبار سے ہوگا، یعنی دونوں کے لفظ بالکل الگ الگ ہوں، جیسے قعدت جلوسن، و اما بحسب البابی، یا پھر کس کے اعتبار سے ہوگا؟ مادہ کے اعتبار سے یکسانیت ہے لیکن باب کے اعتبار سے وہ اختلاف ہے، مغایر ہے، جیسے انبتہ اللہ نباتن۔ دو صورت یہ ہوگی، اور ایک صورت کیا ہوگی جو عمومی چلنے والی ہے کہ جی دونوں کا دونوں کا لفظ، معنی اور باب جو ہے وہ کیا ہو؟ وہ ایک ہی جیسے ہوں۔ وسیبویہ یقدر له عاملا من بابہ سے امام سیبویہ کا ایک اختلاف ذکر کیا ہے،
ان کے نزدیک مفعول مطلق کے لیے ضروری ہے کہ ماقبل والے جو فعل ہے اس کا ہم لفظ، ہم معنی، ہم باب ہونا ضروری ہے۔ امام سیبوی کیا فرماتے ہیں کہ جی مفعول مطلق وہ ماقبل والے فعل سے تب ہی بن سکتا ہے جب اسی کے لفظ سے ہو، اسی کے معنی سے ہو اور اسی کے باب سے ہو۔ لہذا ان کے نزدیک کسی طرح کا بھی کوئی اختلاف اگر ہو جائے تو وہ فرماتے ہیں کہ مفعول مطلق سے اس کی ہم لفظ اور ہم باب اور ہم معنی لفظ وہ وہاں پر محذوف نکالیں گے۔ وہاں پر کیا نکالیں گے؟ محذوف۔ لہذا وہ فرماتے ہیں کہ جی قعدت جلوسن میں قعدت تو الگ ہو جائے گا اور پھر جلست جلوسن ہوگا۔ جلوس کے لیے ہم کیا نکالیں گے؟ جلست فعل، جو اس جلوس کے ہم لفظ، ہم معنی اور ہم باب ہیں وہ نکالیں گے۔ اسی طرح انبتہ اللہ نباتن میں نباتن چونکہ ثلاثی مجرد ہے تو اس کے لیے کیا نکالتے ہیں؟ وہ اسی طرح نبتہ نکالتے ہیں۔ کیا نکالتے ہیں؟ انبتہ اللہ فنبت نباتن، یہ نبتہ کا لفظ وہ نکالتے ہیں۔ تو بالکل آسان سا اختلاف ہے۔ جو جمہور نحوی حضرات ہیں وہ فرماتے ہیں کہ مفعول مطلق کی 3 صورتیں ہو سکتی ہیں، ہم لفظ ہم معنی ہو، ہم لفظ ہو لیکن ہم باب نہ ہو، اور ہم معنی ہو لیکن ہم لفظ نہ ہو۔ یہ تینوں صورتیں ہیں، جبکہ امام سیبوی کے نزدیک مفعول مطلق کے استعمال کی صرف اور صرف ایک ہی صورت ہے۔ اگر تو مذکور ہے تو ٹھیک ہے، اگر مذکور نہیں ہے ہم لفظ ہم معنی ہم باب فعل تو اس کے لیے اس طرح کا ہم محذوف نکالیں گے۔ تو فرمایا کہ وسیبویہ یقدر له عاملا من بابہ، اور امام سیبوی مقدر مانتے ہیں اس کے لیے ایک عامل اسی کے باب سے، اور وہ یوں کہتے ہیں قعدت قعودا قعدت وجلست جلوسا وانبتہ اللہ فنبت نباتا۔ یہ قعدت جلوسن کا معنی کیا ہے؟ میں بیٹھ گیا، بیٹھنا، اور انبتہ اللہ فنبت نباتا، اللہ تعالیٰ نے اس کو اگایا، فنبت نباتا تو وہ اگ گیا۔ یہ اس طرح کا معنی جو ہے وہ ہو جائے گا۔ تو یہ ابھی تک ہم نے مفعول مطلق کی تقسیم پڑھی ہے اور مفعول مطلق کا جو اس کے مستعمل ہونے کی صورتیں ہیں وہ پڑھی ہے۔